کی نظر میں مشکوک ہو۔ ملک حیات خان کے خلاف آواز اٹھانا کوئی آسان بات نہیں تھی، حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ میری ان باتوں سے لوگ بدلنے والے نہیں اور نہ ہی ان کے دل سے یہ خوف دور ہونے والا ہے، کیونکہ بیشتر یا تو اس کے مظاہرے تھے یا قرض خان، اور جو اس سے آزاد تھے وہ اس کے پالتو تھانے دار کی وجہ سے خاموش رہے تھے۔ لیکن ایک واقعے نے سب کچھ بدل دیا، اور یہ واقعہ اس گاؤں کی ایک معصوم لڑکی کا، جو ایک غریب لڑکے سے محبت کرنے کا جرم کر بیٹھی تھی، اور شاید اسے معاف بھی کر دیا جاتا، لیکن اس کا جرم اس لیے سنگین تھا کہ اس نے ملک حیات کے بیٹے کی مکروہ خواہش کا انکار کیا۔ کیسے ممکن ہے؟ سارے علاقے کو ملک حیات اور اس کے بیٹے اپنی جاگیر سمجھتے، اور ایک بے حیثیت لڑکی کی یہ جرم، شاید اس معصوم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مظاہرے کا انکار جاگیردار کی ضد ہوتا ہے۔ جرم انکار کی پاداش میں ملک حیات کی پنچایت بیٹھ گئی لڑکی کے خلاف۔ لڑکی کے باپ نے بڑی محنت کی، ملک صاحب ہمیں معاف کر دیں، ہم یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ملک حیات نے تنک کر جواب دیا، صدیوں کے رسم و رواج کو اور معاف کر کے صدیوں کے رسم و رواج کو داغ لگا دوں۔ لڑکی کے باپ نے بڑی محنت سماجت کی کہ ملک صاحب میری بیٹی بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، اسے معاف کر دے۔ ملک نے پھر جاگیردارانہ انداز میں جواب دیا، پنچایت کا فیصلہ ہے، کس طرح بدل سکتا ہے؟ مارے خوف کے لڑکی نے بھی بڑی محنت سماجت کی، ملک صاحب مجھے معاف کر دے، ملک صاحب میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، ملک صاحب مجھے معاف کر دے، میں بے قصور ہوں۔ ملک نے پھر جاگیردارانہ انداز میں جواب دیا، خاموش چنڈال، اتنا بڑا جرم کر کے اب بادشاہ بنتی ہے، تو نے سارے گاؤں کی ناک کٹوا دی ہے، اسے کاری کر کے دھرتی پاک کر دو۔ مارے خوف کے لڑکی ملک حیات کے پاؤں پڑ گئی، ملک صاحب رحم کر، ملک صاحب میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، ملک صاحب میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے چھوٹے ملک کی خواہش کا انکار کیا، مجھے معاف کر۔ ملک حیات نے چیختے ہوئے کہا، خاموش بے شرم بے حیا، اور میرے معصوم بیٹے پر اتنا بڑا الزام لگاتی ہے۔ سارا گاؤں جانتا ہے کہ وہ کتنا شریف اور غریب دوست انسان ہے۔ قصہ ختم کرو اس کا۔ بندوقیں تن گئی، کلہاڑیاں فضا میں بلند ہوئی، سب کی سانسیں رک گئی۔ باپ آگے بڑھا اور ملک حیات کی محنت کی، ملک صاحب خدا کے لیے ملک صاحب میری بیٹی کو معاف کر دو، ملک صاحب اس نے کچھ نہیں کیا، تجھے خدا اور رسول کا واسطہ ملک صاحب میری بیٹی کو معاف کر۔ نہیں ملک صاحب اسے معاف کر، نہیں ملک صاحب گولی مت چلا، ملک صاحب گولی مت چلانا، ملک صاحب گولی مت چلانا۔ مار دیا میری بیٹی کو، مار دیا معصومہ میری بیٹی، آنکھیں تو کھول، آنکھیں کھول میری بیٹی، مار دیا میری بیٹی کو، مار دیا میری بیٹی کو، مار دیا۔
بیٹی معصوم، میری بچی، میری بچی آنکھیں تو کھول، آنکھیں تو کھول دے، سارا گاؤں تیرا ماتم کرنے کے لیے آیا ہوا ہے میری بچی، سب تجھے رو رہے ہیں، سب تیرا ماتم کر رہے ہیں، زمانے سے تو ناراض ہے، اپنے باپ سے تو ناراض نہ ہو، یہ سوچ کر اپنے باپ کو معاف کر دے کہ ایک غریب اور بے بس باپ صرف اپنی بیٹی کی لاش پر ماتم کر سکتا، ماتم کر سکتا، رو سکتا۔ مولوی صاحب نے جندہ کے بے جان وجود کو دیکھا اور پھر گردن گھما کر ہجوم کو دیکھا اور پھر بولے، آلے سب تسی جاؤ، اپنے اپنے گھر جاؤ، شام نو مغرب دی نماز دے بعد یہ فیصلہ کیتا جاوے گا کہ اس بدذات کا جنازہ پڑھانا جائز بھی ہے کہ نہیں۔ جاؤ سب اپنے اپنے گھر جاؤ۔ ہجوم پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا، روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب اپنی گردنیں جھکائے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن اس واقعے کا بڑا گہرا اثر ہوا لوگوں کے ذہنوں پر، جس کا احساس ملک حیات کو بھی ہو گیا، کیونکہ اس کا بیٹا جہاں بھی جاتا لوگ دبے انداز میں نفرت کا اظہار کرتے، جس کے لیے ملک حیات نے بہت جلد اپنے بیٹے کو بیرون ملک بھیج دیا، لیکن لوگوں کی نفرت اسی گاؤں میں رہی۔ اس لڑکی کا جنازہ تو گاؤں کے ایک حاجی صاحب نے پڑھا دیا، جو مولوی صاحب کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اب مسجد میں اذان تو ہوتی تھی لیکن نمازی نہیں ہوتے، جس کے لیے مولوی صاحب نے ہر گھر میں جا کر اپنی بے بسی ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا، جس کے لیے مولوی اور بھی ملک حیات کے نزدیک ہو۔ اس لڑکی کو یہاں پہ دفن کیا گیا، اس لڑکی کو، یہ قبر ہے اس لڑکی کی، اور نہ جانے کب اس لڑکے نے چوری چھپے اس کی قبر پر یہ کتبہ لگا دیا۔ یہ لڑکی اس قبر میں خاموش پڑی، اس معاشرے سے سوال کرتی ہے کہ یہ میری قبر ہے یا اس ہجڑے سماج کی، جو عورتوں کو کاری ہوتے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے، جو ایسے بھیڑیوں کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، جو ایسی گھنونی وارداتوں کو کاروکاری، جو ایسی گھنونی وارداتوں کو قبائلی روایات کا نام دیتے۔ ملک حیات کے لیے لوگوں کے دل میں بڑی نفرت، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں، صدیوں سے غریب اسی طرح سے جاگیرداروں، بادشاہ، امراء سے نفرت کرتے آئے، لیکن عملاً کچھ نہیں کرتے۔
اس لیے نہ ظالم بدلا ہے اور نہ مظلوم. اور یہاں بھی یہی کچھ ہوا. پنچایت پھر بیٹھ گئی لڑکے کے خلاف کہ ڈھونڈو اسے. اگر اسے کارو نہ کیا گیا تو جیسے کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جائے. اور یہ کام ملک حیات کی چہیتی پولیس کے حوالے کیا گیا. بس پھر کیا تھا کہ تھانے دار آدھم کا لڑکے کے گھر اور لڑکے کی ماں سے کہنے لگا او بھائی آدھم کی دے گیا تیرا پوتر ہے. ماں خوف سے ڈر گئی اور کہنے لگی پوتر پوتر دا کہ میں کو نہیں پتا وہ کدے گیا ہے. تھانے دار نے بڑے روایتی انداز سے اس کی ماں کو کہا نہ کہ تیرے کو نہیں پتا کہ بلا تیرے فرشتے آپ کو پتہ ہے. گل سن مائی میں تے کو دسے نہ پیا پنچایت کو کارو کاری کردا حکم دیتا ہے تے اے کم جتنی جلدی تھی ونجے نا اتنا چنگا ہے. نہیں تے یاد رکھ مار دے سا تیرے پتر کو میں پولیس مقابلے دے وچ. ماں کی ممتا مارے خوف کے لرز گئی اور تھانے دار کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی پوتر اے ظلم نہ کر. میرا پوتر بے قصور ہے. میرے پوتر کچھ ہی نہیں کی. تھانے دار پھر بولا گال سن مائی میں کوئی گال دسا کوئی یہ گل تو چھیڑی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے پر کہیں مننا وہ کہیں مننا ہے. ہن تو لگی ہے پتر دی وکالت پیش کر شام تک کو تھانے پیش کر دے ورنہ یاد رکھ میں تو سختی تے مجبور نہ کر. اس بار مولوی صاحب اس مسئلے میں نہیں ہے بلکہ دور دوری سے معاشرے کی خرابی کا رونا روتے رہتے. جہاں بھی جاتے صرف یہی کہتے امریکہ نے ساڈے کڑیاں منڈے بگاڑ دیتے نے. معاشرہ بے راہ روی دا شکار ہو گیا. اے سب امریکہ دی سازش. اور ایک دفعہ تو آدھی رات کو سپیکر آن کر کے دعا شروع کر دی یا اللہ امریکہ دی توپاں دے وچ کیڑے پا دے. یا اللہ یہود و نصار دا بیڑا غرق کر دے. یا اللہ مجھ عاجز مجھ غریب دی دعا نو سن لے. میرے مولا میری غریب دی دعا نو قبول فرما آمین. جب یہ یقین ہو گیا کہ صبح تک میری دعا کا کچھ نہ کچھ اثر ہو جائے گا تو رات میں کسی پیر سو. لیکن ملک حیات خان کے دل کی تسلی نہیں ہو رہی کیونکہ ان کی جاؤ حشمت اور بقا کے لیے لڑکے کا کارو ہونا بڑا ضروری تھا. لیکن لڑکا تھا کہ مل ہی نہیں رہا. زمین کھا گئی یا آسمان نکل گئی. روزانہ شہر کی انتظامیہ حویلی میں لائن حاضر ہوتی. اس لڑکے کے لیے اس کی ماں کو حوالات میں ڈال دیا گیا. سارے خاندان کو تھانے کچہری کی نظر کر دیا. لیکن لڑکا تھا کہ مل ہی نہیں رہا جس کے لیے ملک حیات کی عزت اور انا کو اور اشتعال مل رہا. پھر پتا چلا کہ یہ لڑکا گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا. بس پھر کیا تھا ملک حیات نے اپنے چہیتے وزیروں مشیروں کو پیغام بھیج دیا. بس پھر صوبے بھر کی انتظامی مشینری لگ گئی اس نیک کام پر اور بالآخر اس لڑکے کا پتہ چل ہی گیا. صاحب
چراغ تھلے اندھیرے والی بات تھی. وہ تو اسی گاؤں میں تھا اور اسے پناہ دی تھی ایک اقلیتی کونسلر جوزف بٹی نے, جو کرسچن کمیونٹی سے. تو ایک معمولی کونسلر کی یہ جرت کہ وہ ملک حیات کے دشمن کو پناہ دے. اسے حویلی بلایا. نا ایک بات بتاؤ, اور تم نے اسے پناہ دینے کی کوشش کیوں کیا؟ جوزف نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ملک حیات سے منت کی, ملک صاحب وہ بے قصور ہے, ملک صاحب اسے معاف کر دیں, اس نے کچھ نہیں کیا. ملک نے جاگیردارہ انداز میں گرجتے ہوئے یہ اب کہا, یہ بتاؤ کہ تم پنچایت کے کھڑ پینچ کب سے بن گئے ہو؟ اب تم ہمیں بتاؤ گے کہ کون گناہ گار ہے اور کون بے گناہ؟ اسے ہمارے حوالے کر دو. جوزف نے تھوڑی سی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا, ملک صاحب یہ نہیں ہو سکتا. ایک بے گناہ کو موت کے حوالے کر دیا. یہ کہنا تھا کہ مولوی اور ملک حیات تو ہکے بکے رہے کہ ایک معمولی کونسلر کی یہ جرت کہ وہ ہمیں للکار. ملک حیات کا تو غصے سے پورا وجود کام اور آنکھیں بھی غصے سے سرخ ہو. غضبناک آواز میں بولا, اے ذلیل کمینے, اور تم معمولی کونسلر بن کر اور اپنی اوقات بھول گئے کہ تم ایک چوڑے کی اولاد ہو جو صدیوں سے ہمارا گند اٹھاتے آئے ہو. جوزف کونسلر نے تھوڑی سی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت بڑی بات کہہ دی. ملک صاحب یہ سچ ہے کہ ہم صدیوں سے گند اٹھاتے آ رہے ہیں, لیکن یہ بھی تو بتا دیں کہ یہ ہے کس کا. یہ سننا تھا تو ملک حیات کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ, جھٹ دیوار سے ٹنگی بندوق اتاری اور تان دی جوزف کونسلر کے اوپر. مولوی صاحب نے ایک دم بیچ میں آتے ہوئے کہا, ملک صاحب تسی کی غضب کر لگے, معمولی کونسلر پھر عیسائی, کیا تسی یہ کی کر لگے؟ اپنا گچھا ٹھنڈا کرو گے صاحب, میں سمجھا. ملک حیات نے مولوی کی طرف سواری نظروں سے دیکھا. مولوی نے پھر میں نہ سمجھ دی, تسی میری گل سمجھنے کی کوشش کر, میں سمجھا, سمجھ جائے گا کہ یہ بات نہیں چلا. ملک حیات کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور بندوق ایک سائڈ پہ پھینکی اور جوزف کونسلر کو 2-3 دھکے دیتے ہوئے کہا کہ دفعہ جا, نکل جا حویلی شو, کہ تیرے کو 2 دن کی مہلت ہے, اس لڑکے نو پیش کر دے ورنہ پھر کوئی مولوی وچ نہیں آئے گا. جوزف کونسلر کے جانے کے بعد مولوی صاحب نے بڑے پیار محبت اور خوش آمد کے لہجے میں ملک حیات کو کہا, ملک صاحب تسی کی غضب کرن لگے, ایویں کٹیا خون دے نال ہاتھ بھرن لگے. وہ جڑا گڑ دتیا مر سکدا ہے, انہوں زہر دین دی کی لوڑ؟ حیات نے سواری نظروں سے مولوی کی طرف دیکھا. مولوی پھر ایک کم تسی میرے تے رہن, اس بندے نو تے میں کتے دی موت مروا دیا گا تے او منڈا بھی کارو ہوئے گا. آخر پنڈ دی عزت تے دین دے وقار دا مسئلہ.
سے پہلے کہ کوئی خونین واقعہ پیش آتا میں نے لوگوں کو بوڑ کے درخت کے نیچے اکٹھا کیا۔ لوگ خوف زدہ تھے اور کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا، کیونکہ صدیوں کا خوف ان کے چہروں سے بالکل واضح نظر آ رہا۔ سب میری طرف دیکھ رہے تھے اور بالآخر میں نے اس سکوت کو توڑا۔ کل جو کچھ ہوا تم سب نے دیکھا اور خاموش رہے، اس لیے صدیوں کا یہ ظلم ختم نہیں ہو رہا۔ میں پوچھتا ہوں آخر جندہ کا قصور کیا تھا؟ صرف یہی نا کہ اس نے ملک حیات کے بیٹے کی مکروہ خواہش کو رد کر کے ایک غریب لڑکے کا انتخاب کیا تھا۔ آخر کب تک غریب اور اس کی عزت زور آور کے تلوے چاٹتی رہے گی؟ صدیوں کے اس استحصالی نظام کو کوئی باہر سے بدلنے نہیں آئے گا، یہ جوا تمہیں خود اٹھانا ہوگا۔ کب تک لگان، غلامی اور چاکری کے نام پر ذلیل ہوتے رہو؟ اٹھو۔ اگر جاگیردار کی فصلوں کو غریب کا خون ملنا بند ہو جائے نا تو یہ کھیتیاں ان کے لیے قبرستان بن جائے۔ اپنی قوت، اپنی طاقت کا ادراک کرو۔ خدا کے لیے جاگو، خدا کے لیے جاگو، اٹھو جاگو۔ ہجوم میں سرگوشیاں ہوتی لیکن کوئی جاندار آواز نہ اٹھی، اور پھر مخبروں نے ساری خبر جا کر شام کو ملک حیات کو بتا دی۔ بس پھر کیا تھا کہ اگلی شام قیامت سے گویا مسجد سے گویا قیامت کا اعلان ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب لوگوں سے کہہ رہے تھے، اعلان فرما رہے تھے، مسلمانوں اے دیکھو کی غضب ہوئے، یعنی جنہاں لوکانوں وسیع ذمہ سمجھ کے ملک کی پناہ دیتی او ہن ساڑے مذہب دی توہین کریں گے۔ جوزف کونسلر نے دنیا دی سب تو معتبر تے آخری کتاب دی توہین کی دیئے تے سارا ماجرا میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا۔ یا اللہ تو اے ماجرا ویکھن تو پہلے مینوں